بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابواللیث سمرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت اوس بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس میں ان کا وصال ہوا، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا کہ جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد اطہر یعنی آپ کا جسم مبارک مٹی کے اجزاء میں مل جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ کو کھائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سائل نے عرض کیا کہ آپ ہمیں سلام کا جواب کیسے دیں گے جبکہ آپ کا بدن مبارک سالم نہ رہے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارکہ کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور جو مسلمان بھی مجھ پر سلام کہے گا، اللہ تعالیٰ میری روح کو ادھر متوجہ فرمائے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح سے غسل کیا اور جلد سے جلد مسجد میں پہنچا اور ابتدا ہی سے خطبہ سنا، امام کے قریب جگہ حاصل کی اور خاموش بیٹھا رہا، کوئی لغو کام یا کلام نہیں کیا، اسے ہر قدم کے عوض سال بھر کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے حدیث کے کلمہ غسل واغتسل کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اعضائے وضو کو دھویا اور پھر پورا غسل کیا، اور ایسے ہی بکرا وابتکرا کا معنی یہ بتایا کہ جس نے غسل کرنے میں جلدی کی اور جمعے کے لیے بھی جلدی پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دن پر کبھی سورج طلوع یا غروب نہیں ہوا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو۔ زمین کا ہر جاندار سوائے جنوں اور انسانوں کے جمعے کے دن سہما ہوا ہوتا ہے، اور مسجدوں کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اول آنے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، اور اس کے بعد والا شخص اس طرح ہے جو بکری کی قربانی کرے، اور اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جو کسی پرندے کا صدقہ کرے، اور اس کے بعد والا ایسا ہے جو انڈے کا صدقہ کرے، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والا کاغذ لپٹ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح سے وضو کر کے جمعے کے لیے آئے، امام کے قریب پہنچ کر خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص کنکریوں وغیرہ میں مشغول ہوا تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اسے جمعہ کا اجر نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا، اور اسی دن میں انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ مومن اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے وہ عطا فرماتے ہیں۔
ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی میں جانتا ہوں، وہ دن کی آخری گھڑی ہے، اور یہ وہی گھڑی ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جمعہ کی حاضری مجھے نفل حج سے زیادہ محبوب ہے، اور کعب احبار سے منقول ہے کہ آگ کا پیالہ پینا شراب کا پیالہ پینے سے مجھے زیادہ پسند ہے، اور شراب کا پیالہ پینا جمعہ چھوڑنے کی بجائے اچھا ہے، اور لوگوں کی گردنوں پر سے گزرنے کی بجائے جمعہ چھوڑ دینا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔